ایک بڑی نیک اور صالحہ خاتون تھی۔ وہ کہتی ہیں میں نہ بڑے امیر آدمی کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ چھت پہ بیٹھی تھی تو نیچے فقیر مانگنے والا آیا۔ اس نے بڑے درد سے صدا کی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کچھ دے دیں، دفع کر، ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے۔ کہتی ہیں میں میکے سے بھی بڑا مال لے کے آئی تھی، میرے ماں باپ بڑے امیر تھے، میں نے نہ چوری اپنے شوہر سے نظر بچا کے باتھ روم جانے کے بہانے گئی اور نیچے جا کے 5 دینار میں نے اس فقیر کی ہتھیلی پہ رکھے۔ کہتے ہیں اس نے 5 دینار دیکھے اور پھر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے۔ کہنے لگا بی بی رب تیرا بھلا کرے، میں 3 دنوں کا بھوکا ہوں۔ وہ چلا گیا، میں گھر آ گئی۔ جب باہر آئی تو میرا شوہر کہنے لگا اب تو اتنی تیز ہو گئی ہے، تو اتنی خود مختار ہو گئی ہے، میرے بغیر پوچھے مال خرچ کرے گی، جا تجھے 3 طلاقیں۔ کہتی ہیں میں پالدار اور واضح دار باپ کی بیٹی تھی، طلاق لے کے گھر آئی تو میرا باپ ٹوٹ گیا، چارپائی پہ چلا گیا۔ اوہو یہ کیا بن گیا۔ کہتی بڑی تکلیف رہی، 1-2 سال کے بعد میرے ابا نے میری شادی اب جس شوہر کے ساتھ کی وہ بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اللہ نے بہترین صلہ دیا۔ کہتی ہیں چھت پہ بیٹھی تھی، دروازے پہ فقیر آیا تو میں نے شوہر سے کہا کچھ دے دوں۔ کہنے لگا 5 دینار نہ دینا، 15 دینا یا 20 دینا، فقیر کو میں نے فخر سے دولت دیکھی ہے، اسے خالی نہ لوٹانا۔ کہتی ہیں میں نیچے گئی، جب میں نے اس کی طرف دینار بڑھائے تو میری چیخ نکلی، پیسے پھینک کے میں بے ہوش ہو کے گری۔ میرے شوہر نے آ کے اٹھایا، اندر لے گیا، پانی منہ پہ چھڑکا، کہنے لگا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے یہ جو مانگنے آیا اب یہ میرا پہلا شوہر تھا، وہی تھا جو کہتا تھا تو 5 دینار دے آئی ہے، جا تجھے 3 طلاقیں۔ پڑھو نا حدیث پاک، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا، کوئی شے نہیں تھی، سر پہ بال نہیں تھے، رویا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائیں اور تھوڑا مال آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئی، لائنیں لگ گئی، مال ہی مال ہو گیا۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ کوڑا تھا، اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ شفا بھی ہو گئی، گائیں بھی دے دی اور بھینسیں بھی دے دی، مال ہی مال ہو گیا۔ پھر ایک کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں مل جائیں اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے۔ اونٹ ہی اونٹ ہو گئے۔ جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا، یاری تیرا سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاندا ای، پہلے نال اگاں دے لگ۔ اللہ نے فرمایا آزمائش کرو۔ سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے، اس نے کہا اللہ کے راستے میں کچھ دے۔ کہنے لگا میرے خرچے ہی بڑے ہیں، یہ دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں، حال ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا۔ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس زادہ ہوں، تجھے کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا؟ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ کھیت کھلیان اجڑ گئے، پھر سے گنجا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا، اس سے کہا کچھ دے۔ کہنے لگا خرچے ہی بڑے ہیں، اب پوچھ لے کسی امیر آدمی سے۔ کہنے لگا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا، میرے سے زیادہ تو پریشان تو بندہ ہی کوئی نہیں، بتاؤں آپ کو اتنا ٹیکس ہے، اتنا جرمانہ ہے، فلانی شے، وہ بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ۔ اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو پہلے کوڑا تھا۔ اس نے کہا جا دوڑ جا، میں تو رئیس اعظم ہوں، دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی۔ اس نے کہا اچھا جیسا تو تھا ویسا ہی ہو جائے۔ پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ تو وہ کہنے لگا رب کے نام پہ کھڑے ہیں، جتنا تیرا دل کرے لے جا۔ اس نے کہا کیا معنی ہے اس بات کے؟ کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں، میں تو اندھا تھا، میں نے تو کبھی دنیا دیکھی
ہی نہیں تھی، پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا، میں کیا بتاؤں، میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا، پھر اس نے روضہ رسول دکھایا، پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھائے، پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں، اس نے بڑا کچھ دیا، اس نے بڑا نوازا، میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں، میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملے نہ ٹوئی، اتنے واصف یار نے نظر جو کیتی، فر واصف واصف ہی ہوئی، یہ تو اس کا کرم ہوا۔ تو وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ، میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں، میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں، مجھے تو اپنا پتہ ہے، میں تو کوئی شے نہیں تھا، کچھ نہیں تھا میرے پاس، یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، اور مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا، تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا، تیری عزتیں بھی سلامت رہیں، تیرا مال بھی سلامت رہے گا، تیری شفا بھی، اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں، چھوڑیں لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنی آخرت کا خیال کریں۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ بھی لازمی کریں تاکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھ سکیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ۔